بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ماضی کے دریچوں میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تاریخی لحاظ سے کہ 1,24,000 نبی پیغمبر قوم و بیش تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کو بھی دکھایا اور اپنے انبیاء کو بھی دکھایا، ان کی آزمائشوں کو بھی دکھایا، اور ان پہ کیا کیا آزمائشیں یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے نمرود کیوں بنایا، اللہ نے یزید کیوں بنایا، اللہ نے فرعون کیوں بنایا، پھر ان کی موت کے لیے انبیاء کو بنایا، اور انبیاء کا آنا ان کی موت کا سبب بننا، اور اس دور کے کام اور آج دور کے کام، آج کے دور کے کام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے، لیکن نبی تو نعوذ باللہ آ نہیں سکتے۔ کیا کہا؟ نبی تو اب آ نہیں سکتے، آخری انبیاء کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، اور اس پہ تو نعوذ باللہ شک کرنا، سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم جس موجودہ دور سے گزر رہے ہیں، یہاں آپ کو کردار نمرود بھی نظر آ رہا ہوگا، کردار یزید بھی نظر آ رہا ہوگا، کردار فرعون بھی نظر آ رہا ہوگا، اور مرے پٹے لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ اب نبی تو آئے گا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اب بارشوں میں زیادہ آنا، موسم کی تبدیلی کا ہونا، گرمیوں کا آنا، اور ژالہ باری کا ضرورت سے زیادہ آنا، زلزلوں کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کر لو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا بند کر دو، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دو۔ اب وہ اپنے اشارے کنار سے ہمیں بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، لیکن ہم کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں۔ توبہ کرنے کی بجائے توبہ کرنے کی بجائے ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں۔ شاید ہم نے مرنا نہیں۔ کتنے لوگوں نے اربوں خربوں روپیہ ڈالر لوٹا اور بیلجیم اور لندن لے کر گئے، کیا انہوں نے نہیں مرنا ہے، اور ایسی موت مرنا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، لیکن وہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اور جو لوگ مرے ہیں انتہائی عجیب حالت میں، تو انہیں ان کی موت سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح مرے ہیں، اور جب ان کا اقتدار تھا وہ کیسے تھے۔ بہرحال میں یہ کہوں گا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب اس سے بڑا آئے گا، زلزلے آئیں گے، بارشیں آئیں گی، ژالہ باری ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ مسلمانوں، پاکستان کے رہنے والوں، دنیا کے رہنے والوں، کہ اگر ہم لوگوں نے ان چیزوں کو پس پردہ کر دیا اور عذاب کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، جو اللہ عذاب دے رہا ہے، پاکستان میں جو عذاب آ رہا ہے، تو پھر ہماری موت ہوگی، ان کی بھی موت ہوگی جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے اور لوٹ رہے ہیں، اور کردار نمرود بھی دکھا رہے ہیں، کردار یزید بھی دکھا رہے ہیں، کردار فرعون بھی دکھا رہے ہیں۔ بہرحال، اور ساتھ چلتے ہوئے یہ بھی گائز کہتا چلو کہ پنجاب میں جس انداز میں حکومت کام کر رہی ہے، حکومت چاہے ہماری بونڈ میں ڈنڈا ٹھوک دے، ہم نے پھر بھی اپنی غیرت نہیں پکڑنی، پنجابیوں نے غیرت نہیں پکڑنی۔ یہ تاریخ بتاتی ہے کہ پنجابی تو یہ کہے گا، بھائی جی صاحب وقت بچاؤ، ڈنڈے مارنے والے بداؤ، لیکن وقت بچاؤ۔ کسی نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیڑے قانون کے تحت ہو رہا ہے، کس آئین کے تحت ہو رہا ہے۔ وہ تو شہنشاہوں کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا جو اب ہو رہا ہے۔ میں نے شہنشاہ کے دور بھی دیکھے اپنی زندگی میں، آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی ایسا کام نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے جو کام اب پنجاب میں شہنشاہ محترمہ ملکہ پنجاب، اماں پنجاب، ماں تو یار بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ ماں تو ستیلی بن کر پتہ نہیں کس کے اشارے پر کیوں ایسا کر رہی ہے۔ شاید کوئی اللہ کے بعد طاقت ہے جو پنجابیوں کو سمجھا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ،
ورنہ قلعے پہ قلعہ ٹھوکتے جائیں گے اور تم لوگ خاموش رہو گے، اور قلعے پہ قلعہ، قلعے پہ قلعہ۔ بہرحال اللہ کے بعد کوئی طاقت تو ہے جو میرے ملک کو، میرے پنجاب کو، میرے عوام کو ریلیف دے گی انشاءاللہ۔ پیر محسن، ایک پاکستانی، ایک شہری۔